اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حاضرین، ساتھ دعویٰ ہے کہ جنازے تو بعد دعا مانگنا سارے نیک بات. میں اس دی دعا دی فضیلت جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے مطلقاً جس ویلے بھی کوئی مانگے، جنازے کے بعد مانگے، جس ویلے کوئی مانگے، قرآن شریف دے جو کچھ ارشاد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ سورۃ بقرہ شریف تو شروع ہو پائیں دوسرے صفات یہ آیت آئی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سبحان اللہ. جس وقت بھی میرے بندے میرے کولوں کوئی شے منگن فإنی قریب، میں قریب ہاں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جس وقت بھی کوئی دعا منگن والا، جس وقت بھی کوئی دعا کرنے والا میرے کو منگے گا تے دعا کرے گا میں قبول کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. ان لفظ آیا اذا دعانی، جس ویلے بھی کوئی دعا کرے، جس ویلے سارے ویلے آ گئے. یہ جڑا جنازہ ہے، جنازے دے بعد جڑا یہ بھی ایک ویڑا ہے، ویڑیاں وچوں یہ بھی ایک ویڑا ہے جڑا جنازے دے بعد ہے. یہ انہاں ویڑیاں نو شامل ہو گیا جنہاں دا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جس ویلے بھی کوئی مینوں میرے کول دعا کرے. یہ ہن ویڑا انہاں ویڑیاں چوں نکل نہیں سکدا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی ویلے تے پابندی نہیں لائی، بین نہیں لایا کہ فلانے ٹائم دعا نہ کرنا، میں نہیں مننی، تمہیں نقصان دے گی، وہ فائدہ نہیں ہونا. انہیں آخا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں دعا قبول کرنا دعا کرنے والے دی دعانی، جس وقت بھی وہ میرے کو دعا کرے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کیونکہ اس آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے دعا دا شان بیان فرمایا ہے اور دعا دے مفید و بندہ اعلان فرمایا ہے. اذا دعانی، کوئی بندہ جس ویلے بھی کوئی دعا منگے، جس ویلے اس کی دعا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں قبول کروں. یہ جڑا ٹائم ہے سلام جدو پھیرنے ہاں جنازے دی نماز پڑھ کے سلاد وہ بعد جڑا یہ ویلا ہے، یہ ویلا بھی ویلوں کے شامل ہے. لہذا اس وقت بھی اگر کوئی شخص دعا منگے گا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ اس فضیلت کا مستحق ہوئے گا کہ اللہ کی اس کی رحمتیں ہوں گیا اور اللہ تعالیٰ اس سے کرم فرمائے گا. یہ قرآن شریف کی پہلی آیت میری دلیل ہے. ہوں اس نے اجازت جڑا عموم ہے، اجازت اس عموم نو ختم کرنے واسطے، ایک ٹائم کٹن واسطے کہ اس ٹائم یہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ایک دلیل کی ضرورت ہوگی اور وہ سانو دلیل کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ کی تلاش کرنی پڑے گی کسی
اگر کوئی منع کرے گا سادے اصول نال قرآن شریف دے ارشاد دے نال اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال یہ دعا ہے ہر ویلے جائز کیونکہ ہر ویلے جائز ہے لہذا جنازے دی نماز تو فارغ ہونے دے بعد دا ویلا بھی ایک وقت ہے ایک وقت ہے تو اس ارشاد کے مطابق اس وقت بھی دعا منگنا جائز ہے قرآن کی آیت کے مقابلے دے وچ کوئی قرآن کی آیت آئے گی اس وقت نہیں مانگنی جائے سارے ٹائم میں مانگ لو اس وقت تم دعا نہیں مانگتے تو یہ ہو سکے گا اس میں کوئی اٹکل یا قیاس نہیں چل سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام کیتا ہے دعا نو ہر ویلے منگن واسطے جائز کیتا ہے لہذا جنازے کے بعد جڑا ہے یہ بھی ایک ٹائم ہی ہے وہ کہتا ہے جس ٹائم دعا منگو اس اللہ تعالیٰ کے حکم عام کے ساتھ سادہ مسلک ہے کہ دعا منگنا جنازے کے بعد بھی جائز مفید ہے اور ثواب ہے کتنا ٹائم ہو گیا کافی ٹائم والی کتنا ٹائم رکھا تو میں امید کرنا کہ فریق مناظر مخالف قرآن کی آیت نال اس وقت کٹے گا جنازے کے بعد والے کیونکہ جنازے کے بعد کا جڑا وقت ہے میرے فریق مخالف دا دعویٰ ہے کہ اس وقت دعا نہیں ہو سکتی اگے پیچھے دعا ہو سکتی ہے اس ٹائم جڑا ممنوع ہے اور اس ٹائم دعا منگنا نقصان ہوتا ہے گناہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اس واسطے قرآن شریف کی آیت کا مقابلہ قرآن کی آیت بالکل قرآن شریف کے وچوں میں ثابت کیتا ہے عام ٹائم دعا منگنا جائز ہے ہر وقت ہن بھی منگ سکتے ہیں بعد بھی ہے بعد مناظرہ بھی منگ سکتے ہیں ہر ٹائم دعا منگی جا سکتی کوئی وقت منع نہیں دعا کے لیے بشرطے کہ آدمی پاک ہو باوضو ہو اور اس کے لیے کوئی ممانع شرعی نہ ہو کوئی ایسی تو وہ دعا مانگ سکتا ہے ہر وقت کسی گندی جگہ پر نہ کھڑا ہو یا زبان اس کی مطلب کسی غلط بات میں ملوث نہ ہو کوئی ایسے ممانع نہ ہو تو دعا ہر وقت مل سکتا ہے مگر اس کے لیے بھی شرعی دلیل کی ضرورت ہوگی ہم اپنی طرف سے کوئی دلیل قائم نہیں کر سکیں گے کہ فلاں ٹائم دعا نہیں مانگی جا سکتی اس لیے جنازہ کی بات دعا مانگنا جائز ہے اور ثواب مفید ہے قرآن سے بنتا ہے ٹھیک سپارہ ہے 19 سپارہ ہے اور سورت شعراء سورت فرقان کی آخری ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دے قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم اللہ تعالیٰ تاری پرواہ ہی نہیں کرتا جب تک تھی اللہ کو دعا نہ کرو پرواہ رحمت نہیں کرنا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما سبحان اللہ اس آیت کریمہ تو ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں متوجہ کرنے واسطے دعا کرنا چاہیے وہ جڑا ٹائم ہے خصوصی طور پہ میت واسطے بڑی رحمتوں کی ضرورت وہ پسمان دان بلکہ سارے مسلمان وہ واسطے دعا منگ کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے اللہ تعالیٰ اس کی رحمت کرنا اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ اگر کسی دعا نہ منگو تو میں پرواہ نہیں کرتا اس واسطے دعا منگنی چاہیے دعا اس ویلے منگنی چاہیے وہ ٹائم ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرن دا اور رب دے کو منگن دا دعا قرآن شریف کی تیسری آیت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. اور تمہارے رب کا ارشاد ہے، تمہارا رب فرماتا ہے، تمہارے رب نے فرمایا ادعونی، اے میرے بندو مجھ سے دعا کیا کرو، استجب لکم، میں قبول کروں گا تمہاری دعا کو. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ دعا ایک عبادت ہے. جڑے لوگ میرے کو دعا منگن تو آ کر دینے، جڑے میری عبادت تو ویخ دینے کہ اسی دعا نہیں مانگتے، اللہ تعالی ارشاد فرماندا سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ دوزخ کے مستحق ہیں. معلوم ہوا کہ دعا منگنا، اللہ تعالیٰ کو دعا منگنا ہے خدا بندے کریم کا حکم ہے، اور دعا کا انکار کرنا یا اللہ کو منگن دے کو روکنا یا آپ کہنا بھی نہیں منگنی چاہیے ہے تین، یہ خدا کا دین ہے. کیونکہ خدا تعالیٰ نے کوئی بین نہیں لایا کسی ٹائم دعا ہے. یہ عبادت غیر موقع ہے، کسی عبادت غیر موقع کو موقف کرنا کہ یہ اسی ٹائم ہو سکتی ہے یا اس ٹائم نہیں ہو سکتی، یہ مداخلت سے دین، یہ اللہ کو حق ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی آدمی مولوی مفتی نہیں کر سکتا تھا مجھے اس پر. اس لیے میرا یہ مدعا ہے، میرا یہ دعویٰ ہے کہ جنازے کے بعد دعا منگنی ثواب ہے اور فائدہ مند ہے، سارے ثواب ہے، اور اس دا میت نو فائدہ پہنچ. تین آیتیں قرآن شریف دی میں جناب کی خدمت پیش کر چکا ہوں. چوتھی آیت الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه. میرے محترم بزرگوں، ہم اہل سنت والجماعت کا، ساڈا اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو دین پاک نازل فرمایا وہ کامل مکمل ہے، اور اس دین دے بارے جو کامل مکمل ہے ارشاد باری ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اے مسلمانوں آج دے دن تہاڈا دین مکمل ہے. واتممت علیکم نعمتی، اور میں اللہ نے تہاڈا دین مکمل کر کے تہاڈے تے نعمت اپنی کامل کر دی. جب اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اسلام دا کوئی گوشہ تشنا نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین مکمل سمجھایا اپنے صحابہ کرام نو، اور ارشاد باری ہویا یہ اسلام جہاں محمد رسول اللہ نے تانوں سمجھایا ہے، اس تو علاوہ کوئی اور دین کوئی بندہ کٹے، کوئی مسئلہ اپنے کولوں کٹے تو انہوں رکھے، یہ امید رکھے کہ یہ خدا نو مقبول ہوئے گا تے پسند ہوئے گا تے مینوں یہ ثواب ہوئے گا. فلن يقبل منه، لن تاکیدیا، وہ ہرگز بھی وہ کوئی مقبول. یہ دعا بعد جنازہ ویسے مسلمان نو حکم ہے کہ دعا کر، لیکن وہ مقام جس مقام پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا حکم جاری فرمایا جو واجب التعمیل ہے، اس حکم دے مقابلے دے اندر اپنی شریعت چلانی، اپنا دین چلانا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ دعا مولانا صاحب نے 3 آیتاں پڑھیاں نے تہاڈے سامنے. آیت کی تفسیر دے اندر کسی ایک مفسر کا نام انہوں نے پیش نہیں کیتا،
ایک مفسر کا نام اس کو صاف معلوم ہوتا ہے کہ مولانا صاحب اجتہاد فرماتے ہیں. ساڈا عقیدہ یہ مجتہد علی الاطلاق ابو حنیفہ ہے اشعری فقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. لیکن آج معلوم ہوا کہ مولانا صاحب تو عدم تقلید کی بنیاد رکھی بیٹھے نے اور اجتہاد فرما رہے نے. انہوں نے کوئی حوالہ پیش نہیں کیتا کہ فلاں مفسر نے ان آیات کے تحت دعا بعد الجنازہ نہیں لکھا، کیونکہ انہوں نے ایک قاعدہ بیان کیتا ہے. پہلی آیت کے اندر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اس آیت کے اندر انہوں نے ایک تقریر کی ہے کہ اذا عموم دے واسطے، تو انہوں دی ساری تقریر دی دار و مدار اذا دے عموم دے ہوتے. میں انہوں نے چیلنج دے کے کہنا اذا دا عموم لغت دی، نحو دی، صرف دی، تفسیر دی، فقہ دی، حدیث دی کسی کتاب جو ثابت کر دیں وہ کامیاب نہیں میدان. اور اگر اذا دا عدم عموم میں ثابت کر دے میرے کول کتاب موجود ہے پھر انہوں دا سارا دعویٰ رو بالکل انہوں دی دار و مدار اذا دے عموم دیتے اور عموم بمعنی استغراق ہوئے گا. اگر یہ اذا تمام اوقات کے واسطے مستغرق ثابت ہو جاوے پھر جا کے انہوں کا دعویٰ ثابت ہوئے گا. اور اگر اس کا استغراق ثابت نہیں کر سکیں گے پھر انہوں کا دعویٰ بھی ثابت نہیں ہوگا. اور جناب انہوں نے تقریر کر کے خود اپنے دعوے نو گرا دیتا کہ یہ آیت اگر عموم ہے تو مخصوص من الباس ہے کہ جب بندے دی پاکی نہیں ہوئے گی تو ادو بندہ ذکر دعا نہیں کرے گا، جب نجس مقام وچ ہوئے گا ادو دعا نہیں کرے گا. جناب وہ کہڑی آیتاں نال ثابت ہے کہ جس وقت تسی نجس ہوو تو دعا نہ کرو، جس وقت تہاڈا وضو نہ ہوئے تو دعا نہ کرو؟ وہ کہڑی آیت میں ثابت ہے؟ بلکہ السلام علیکم اگر دعا ہے تو حضور علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے کہ تیرا ہاتھ نجس نہیں ہو گیا ہے ابو ہریرہ تو سلام مینوں کیوں نہیں؟ سلام دینا جائز ہے مسلمان نو جنابت کی حالت کے اندر، یہ دعا ہے مسلمان. تو اب تسی ان آیتاں نال آیت تفسیر ثابت کرو انہاں وقتاں دی تے ساڈے کولوں مطالبہ کرو. اذا عموم واسطے نہیں ہے، تسی اذا ما اور اذا نو ایک بنائی بیٹھے ہو. ذرا مینوں فرق تے دسو بھائی اذا ما اور اذا دے اندر فرق کی ہے. اگر تسی بیان کر دیو 50 روپیہ میرے کو ہون لے. میرا دعویٰ ہے بریلوی دنیا کے حاضرین اتنے جتنے بھی ہیں اذا اور اذا ما دا فرق نہیں بیان کریں گے. تسی تفسیر اذا ما والی کر رہے ہو اور جناب من آیت کے اندر اذا ما نہیں ہے اذا. اور اگر تسی فرق میرے کو منگو میں تمہیں ہون کٹ کے دکھاؤں گا. میرے کو کتاباں موجود نے اذا اور اذا ما دے اندر فرق ہے. تہاڈا دعویٰ تد ہے کہ یہ اذا ما ہوے اور آیت کے اندر اذا ما نہیں ہے اذا. اس واسطے کہ اس آیت کے بارے میں عرض کر دیتا ہے بیت الخلاء کے اندر بندہ دعا نہیں کر سکتا. وہ کس نال تخصیص ہے؟ اس بیت الخلاء کی حالت میں نہیں بندہ دعا کر سکتا. جناب جس نال وہ وقت دا استثناء ہوا ہے اسے نال دعا بعد الجنازہ دا بھی استثناء. اس واسطے کہ نجاست حصی دے ہونے ہوا اگر ایک آدمی دعا نہیں کر سکتا تو بدعت نجاست ہے، مانوی اور بدتر نجاست ہے. اس میں بطریقے ہونا آدمی دعا نہیں کر سکتا. نجاست حصی دے ہونے ہوا اگر دعا نہیں کر سکتا جڑی نجاست حصی پانی نال دھوپ سکتی ہے نجاست بدعت بدترین نجاست ہے اور مانوی نجاست ہے. اس نجاست جو انہیں بطریقے ہونا انسان دعا نہیں کرتا. اس واسطے اس آیت کے وچوں تہاڈا مدعا ثابت نہ ہویا. رہی دوسری آیت جناب من اتنے دوسری آیت جی قرآن پاک دی اس وچوں تساں اپنا مالی استدلال ہی نہیں ثابت کیتا. اس پہلی آیت میں تو چلو تساں اذان و شاخصانہ بنایا اپنی گفتگو دا، لیکن دوسری آیت کے اندر تساں نے یہ بھی نہیں دسیا کہ کہڑے لفظ نال دعا بعد الجنازہ ثابت ہوندی ہے. اور اس آیت کا یہ معنی ہے پیچھے ساری پکار کا ذکر ہے. اگر تسی اللہ تعالیٰ نو وحدہ لا شریک سمجھ کے اس کی وحدہ لا شریک ہونے کے طور پہ پکار نہ کرو تو خدا نو تہاڈی کوئی پرواہ نہیں. جناب جڑا فریق ساڈے نال بحث کر رہے وہ تو نہ دعا وہ تو کسی مقام دیتے وحدہ لا شریک طور دے تو پکار نہیں کرتا. وہ تو جگہ جگہ غیر اللہ نو پکارتا ہے. پھر اس کو علاوہ مطلق دعا تسی مطلق دعا دا ذکر کر دیو
مطلق دعا تہاڈی مراد کی ہے؟ ماہیت مطلقہ معرہ عن کل قید یہ مراد ہے، یا حصہ من الماہیت فرد من الماہیت تہاڈی مراد ہے؟ مطلق دعا دا قرآن دے اندر حکم ہی نہیں. مطلق پکار تو غیر اللہ دی بھی ہوندی ہے، مطلق پکار تو بت دی بھی ہوندی ہے. ظاہر بات ہے حصہ من الماہیت مراد ہے، ماہیت مراد نہیں، تو پھر وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دعا اللہ دی. اور اللہ نے جو اپنے حبیب نو دعا دے مقامات تعلیم فرمائے نے، انہاں مقامات میں تسی کس طرح اضافہ کر سکتے ہو؟ اگر ان آیتاں دا تقاضا سی کہ دعا منگی جاوے جنازے تو بعد، تو محمد رسول اللہ نے ود کے تسی قرآن پہ عمل کرنے والے نہیں آتے. حضور تو ثابت کرو کہ حضور نے اس آیت پہ عمل کر کے دکھایا ہے. دعا بعد جنازہ پڑھی ہے، پھر صحابہ نے پڑھی ہے، پھر باقی ائمہ مجتہدین نے پڑھی ہے. رہی تیسری آیت، تیسری کیڑی پڑھی تھی جی؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری پکاروں کو سنوں گا. جناب اس میں عموم کا کلمہ کون سا ہے؟ اور اس میں امر ہے. اور اصول فقہ کی کتابیں لکھے ہے الامر لا یقتضی تکرار. امر تو اصول فقہ کے تحت تکرار کو نہیں چاہتا. آپ نے امر میں استدراک کہاں سے نکالا؟ یہ اندر استدراک کتوں آ گیا کہ جمیع اوقات کے اندر دعا کی تھی جب؟ مولانا صاحب دھاندلی نہ کرو، قرآن دی تفسیر ہون تصنیف کرنی نہ شروع کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد جو اصول ہے تفسیر دا کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن دی قرآن نال تفسیر پیش کرو یا پھر محمد رسول اللہ دے ارشادات نال کرو. تسی اپنی رائے دے نال پیش کر رہے ہو کہ یہ بھی وقتاں وچوں ایک وقت ہے. تو میں عرض کردا کہ بیت الخلا دا وقت بھی وقتاں وچوں ایک وقت ہے، جس نال تسی اس نوں مستثنا کرو گے اسے نال اس نوں بھی مستثنا ہو جائے. اور اے جال والا کہندا ہے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرنا حرام ہے. یہ تہاڈا مولوی ہے بریلوی مسلک دا مولوی ہے، یہ کہندا ہے تفسیر اپنی رائے نہ کرنی حرام ہے، بلکہ اس کے لیے نقل کی ضرورت ہے قرآن کی، بلکہ اس کے لیے نقل کی ضرورت ہے. میں پوچھتا تہاڈے کو مطالبہ کرنا ایک حوالہ نقل کا پیش کر، ایک حوالہ پیش کر دو کہ فلاں مفسر نے، فلاں بزرگ نے، فلاں مفسر نے قرآن دیا ان آیتوں کے تحت اس نے لکھا ہے کہ دعا بعد الجنازہ کرنی چاہیے متصلاً. تو جناب پھر تہاڈا دعویٰ ثابت ہو نہیں ختم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ ہے. پورے 10 منٹ قرآن کی ایک کیفیت پیش کر سکا میرا محمد. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے گواہی نہیں، دعا نہیں منگنی چاہیے. میریاں پڑھی ہوئی وہ اپنے ٹائم میں جو کچھ فرمائیں گے میں مولانا نے میریاں پڑھیاں ہوئی آیتاں تے تنقید کیتی ہے، اندر کچھ باساں کیتیاں نے انہاں نال دعا نہیں بنتی. بھائی نہیں کیتا انہاں نے اج ہور انہوں کچھ نہیں کیتا کہ قرآن شریف دی کسی آیت نال ثابت کر دے کہ جنازے دے بعد دعا منگنی بڑا عقل نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے، نہیں کر سکے اور نہ کر سکتے ہیں. کرنے کی طاقت ہے. قرآن نہیں دعا کو رد کر سکتا، قرآن دعا کو ثابت کرے. مولانا نے فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا. قرآن شریف دی آیت کے مقابلے 10 دن کے دین مکمل ہو گیا. یہ مطلب ہے کہ مولانا دل جی کہ قرآن دین نہیں. میں قرآن کی آیت پڑھ لوں کہ دین مکمل ہو گیا. میں کہتا ہوں قرآن کہتا ہے کہ جب دعا مانگو میں قبول کرتا ہوں. مولانا کہتے ہیں کہ نجاست کی حالت میں دعا نہیں ہو سکتی. میں پوچھتا ہوں مولانا جب تم جنازہ پڑھتے ہو تو پلید ہوتے ہو؟ آپ نے یہ کہا ہے، آپ نے یہ کہا ہے کہ دعا جنازے کے بعد نہیں مانگنی چاہیے کیونکہ ٹٹی کرتے وقت نہیں مانگ سکتے. تم نے جنازے کو ٹٹی پر کیا کر بابو تو مسلمان ہوتا ہے
مسلمان بابوزو ہوتا ہے. تم نے سب کو پلید قرار دیا, ہمیں پتا نہیں, ہم تو انشاءاللہ بابوزو ہوتے ہیں. آپ نہیں دعا مانگتے, ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت پلید ہوتے ہو. کتنا مسخ خیز بات ہے کہ مولانا نے کہاں سے قیاس کر دیا. دعا کو جنازے کے بعد کے وقت کو ٹٹی کھانے کے ٹائم پر کر دیا. جنازے کے بعد کے ٹائم کو ٹٹی کھانے کے ٹائم پر قیاس کر دیا. وہ ٹٹی کھانے کا ٹائم ہوتا ہے جب تم جنازہ پڑھتے ہو, پلید ہوتے ہو, جگہ پلید ہوتی ہے, نجس ہوتے ہو. مجھے کوئی پتا نہیں, ہم تو پاک ہوتے ہیں, ہم تو پاک ہوتے ہیں اور دعا پاک حالت میں خدا سے مانگتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. مولانا ایک بات فرما گئے, لیکن جلدی ان کو خیال آ گیا کہ میں پھنس گیا ہوں. ویسے مسلمانوں کو اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے. آپ نے مولانا نے یہ بات کہی ہے, آپ کے ذہن میں یہ بات یاد ہوگی. مولانا فرما رہے تھے کہ ویسے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کے لیے فرمایا ہے, مگر اس دے حکم دے مطابق, مطابق دا لفظ جڑا مولانا فرمایا ہے ایک بڑا قابل تشریح ہے. ان مطابق تو کی مراد لے رہے ہیں, مطابق تو یہ مراد لے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتھے دعا منگن دا حکم فرمایا ہے اتنے منگو. میں چیلنج کرنا قرآن چ مولانا کر دے کہ کس وقت دعا منگن دا حکم ہے اور کس وقت دعا روکا گیا. قرآن شریف چ کر دینا کہ فلاں ٹائم دعا نہیں منگی جا سکتی. میں نے قرآن کی آیت نال ثابت کیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. ترجمہ دیکھ لو, مولوی کی دلالت مطابقی تے حصہ من الماہیت اور خدا سے مانگنا. مولانا آپ تو کہاں سے چل کے تشریف لائے, آپ فرماتے ہیں یہ حصہ من الماہیت ہے اور حصہ من الماہیت ہے خدا کے حکم کے مطابق دعا مانگو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب مانگو جسے مانگو میں دعا قبول کرنا تو ابھی حصہ من الماہیت بھی ہوگی. حصہ من الماہیت تسی کہندے ہو اور خدا سے مانگنا. آپ نے کہا تھا کہ حصہ من الماہیت ہے خدا سے مانگنا, اور یہ لوگ مانگتے ہیں بت پرستے ہیں, یہ مشرک شرک کرتے ہیں. آپ یہی کہہ رہے تھے. تو آپ تو نہیں مانگتے بتوں سے, آپ تو دعا مانگا کریں جنازے کے بعد. آپ کہتے ہیں کہ تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں, تم بزرگوں سے مانگتے ہو, تم نبیوں سے مانگتے ہو, تم ولیوں سے مانگتے ہو, تم نہ مانگو. مولانا مجھے بڑی خوشی ہوگی, تم ہی شروع کر دو, کیونکہ تم تو بتوں سے نہیں نہ مانگتے, تم تو خدا سے ہی مانگتے ہو. تو تم خدا سے کیوں نہیں مانگتے جنازے کے بعد؟ کون سا بین لگا ہوا ہے؟ مجھے کتاب و سنت سے بتاؤ کہ کون سا بین ہے اس ٹائم پر. اذا کو کیسے تم مخصوص کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. میں دعا قبول کرنا جدو کوئی میرے کو دعا کرے. انہوں خاص کرو جدو نہیں روکو تسی کہ جدو تو مراد آئے ہے. یہ مانا ہی ہے جب کوئی مجھ سے مانگے گا. یہ ترجمہ ہے قرآن شریف میں لکھا ہوا ترجمہ ہے. اس کا ترجمہ ہے جب کوئی مجھ سے مانگے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا. جب کو کیسے خاص کرو گے تم؟ ان باتوں سے ہیر پھیر سے نہیں ہو سکتا. مولانا نے کسی آیت کا کوئی جواب نہیں دیا, بالکل نہیں. اور میری آیات کو رد کر کے کہ یہ قرآن میں نہیں ہے یا میں ترجمہ غلط کیتا ہے یا اندے وچ دعا منگن دا حکم. دعا تو سننے پے ہو اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. دعا ہے دعانی. میرے کو جدوں بھی دعا کرو تے میں مننا. ہوں جا ٹائم ہے جنازے دے بعد والا, ہوں مولانا اندر بہن لاویں کہ یہ ٹائم ذات خارج ہے تے کٹن بھی قرآن شریف نال 10,000 روپیہ انعام ہے. اگر مولانا ٹائم کر دے, مولانا
قیامت تک چلتے رہو تو میزان تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، نکل نہیں سکتا۔ یہ حصہ تم من الماہیت ہے، اور خدا سے مانگنا، اور یہ تو شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ ہاں آپ ہی پکارا کرتے تھے، کبھی کبھی آج چھوڑ دیا ہے آپ نے۔ حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے آپ کے مرشد تھانوی صاحب کے، یا رسول اللہ وقت ہے امداد کا۔ حاجی امداد اللہ صاحب فرمایا کرتے تھے آپ کے مرشد ہیں، وہ ہمیں آپ کا رتانے دے رہے ہیں۔ ذرا ادھر بھی نظر فرمائیے کہ وہ بزرگ کیا فرما رہے ہیں جو مرشد ہیں حضرت آپ کے تھانوی صاحب کے، وہ بھی مانگا کرتے تھے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو جناب، نعتیں میری قرضہ ہو گئی ہیں مولانا قرآن شریف دیا مولانا دے سر تے قرضہ ہو گیا۔ بے شک بے شک دعا دی اللہ تعالی نے فضیلت فرمائی کہ میں دعا جڑی ہے تہاڈی مننا، تسی دعا کرو جس ویلے بھی کرو۔ یہ ٹائم جڑا جنازے دے بعد دا ہے، یہ بھی ایک ٹائم ہے، انہاں ٹائم ہے کیوں اس وقت بھی مسلمان دعا کر سکتا ہے۔ قرآن شریف نال اتنا ثابت ہو گیا۔ ہن چوتھی آیت بھی پڑھ رہے ہیں میں، قرضہ اگلا لا سر تو مڑ چوتھی آیت بھی لانا پہ جیسی وہ بھی آ رہی جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ قلم نشرہ۔ فن سب دعا کیتا کر، جس ویلے بھی نماز پڑھو، میرا رب پیا فرماندا ہے سورۃ قلم نشرہ تیسرے سپارے، جدوں بھی نماز تو فارغ ہوو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ دے صحابہ کو تفسیر منقول پیش کراں گا۔ اگر میرے فریق نے انکار کر دیتا وا میں نہیں مندا، ہن میں دساں گا کتھے کتھے تفسیر آئیاں نے۔ تو انا تفسیر نہیں کرنا، تفسیر دا جے میں کہا نہیں لگا، اے نہ تو الفاظ تو جو مار کھا گیا تے گھبرا گیا۔ پہلے کلیے اے جان بچتا سمجھ نہ آوے۔ اللہ فرماندا ہے ہر ویلے دعا کرو، میں دعا مننا تہاڈی، تسی آندے نہیں حصہ تو من المائیت ہونی چاہیے۔ انہاں نے کی پتہ حصہ تو من المائیت ہے تے جان دینے جس دعا کرو رب سنو، جس ویلے کرو بشرطے کہ ٹٹی کھانا نہ ہوئے۔ حوالہ نہیں پیش کر سکے کہ اذا عموم دے واسطے، اور میں عرض کرنا جو انہوں نے چیلنج کیتا ہے کہ قرآن پاک دی اسے کسے آیت نال ثابت کر دے کہ دعا بعد الجنازہ نہیں ہے، تو میں 1000 کتنے آ گئے جی 10,000 روپے لو جناب۔ یہ میرے کو کتاب ہے جس نے ایجاد کا قاعدہ لکھا ہے، فرائض ایجاد کا قاعدہ یہ علامہ سکاتی نے لکھا، اور یہ علامہ محمود صاحب شمس بازغہ ہندوستان کا بہت بڑا ذکی اور فہیم عالم، اس نے ایجاد کا قاعدہ یہ لکھا کہ ایزا جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے آنا آتی کا ایزا طالعت الشمس ہو، میں تیرے پاس آ جاؤں گا جب سورج چڑھے گا، تو اس وقت ایزا دے اندر مناسب وقت کی قید ہے کہ مناسب حالات ہوئے تو میں آ جاؤں۔ مناسب وقت کی قید اس کے اندر ماخوذ ہے، لہذا اس آیت کا معنی یہ اجیب دعوت الداعی اذا دعاک، میں قبول کرتا ہوں اور شرط قبولیت بخشتا ہوں جب کوئی آدمی مجھے پکارے اور مجھ سے دعا کرے مناسب وقت کے اندر۔ اور مناسب وقت کتنے تھے دعا کے؟ محمد رسول اللہ نے لیل و نہار اور رات اور دن کے اندر تعلیم فرما دی ہیں، رات کے وظیفے، دن کے وظیفے، نماز جنازہ کی دعا، یہ ساری دعائیں محمد رسول اللہ نے تعلیم فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بدعت کا جو وقت ہے وہ نامناسب ہے۔ اب میری طرف سے آپ آیت سنیں، یہ تو ایک آیت ہو گئی کہ اس آیت کے اندر وقت مناسب ماخوذ ہے، جس طریقے سے آپ کھینچ تان کر کے کہہ رہے ہیں کہ اذا عموم واسطے جنازہ لکھیا تے نہیں ہے اندر، دعا بعد الجنازہ بھائی ترجمے دے زور کر دے نے، دعا بعد الجنازہ کسی ترجمے میں لکھی ہے؟ مجیب دعوت الداعی اذا دعا، میں قبول کرنا پکارنے والے دی پکار نو جس وقت میں نو پکارے، یا اس پکار واسطے ایک دعا بعد الجنازہ کا وقت رہ گیا اور وقت ختم ہے؟ بولو یہ تو اور وقت ختم ہے۔ دعا بعد الجنازہ کا نام نہیں لکھا، لیکن میں نے اذا کے اندر تانوں دس دیتا ہے کہ اس کے اندر وقت مناسب دی قید ہے، مناسب اوقات میں پکارے۔ اور چنانچہ حدیث میں آیا بہت ساریاں دعاواں قطع رحمی دیاں گناہ دیاں اللہ تعالیٰ انہوں نے شرف قبولیت نہیں بخش۔ اور دوسری دلیل
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور واقعہ ہے عبداللہ ابن ابی کا جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی کہ اے اللہ دے حبیب یہ منافق شخص ہے اس کا آپ جنازہ نہ پڑھو. حضور علیہ السلام نے فرمایا اخر عنی یا عمر, اس تو ہٹ جائے عمر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنازہ پڑھایا اس تو بعد حدیث سے جو الفاظ آندے میں تانوں وہ عرض کراں گا, قرآن پاک نازل ہویا, اس نے میت کے حقوق نو بیان کیتا کہ اے محمد رسول اللہ میت حق نے پر اس منافق دا یہ حق تواڈے تے کوئی نہیں, کسی منافق دا کوئی حق نہیں, آئندہ واسطے نہ کرنا. چنانچہ اللہ پاک نے کیا فرمایا, لا تصلی علی احد منہم مات ابدا, اے محمد رسول اللہ کوئی منافق ہو تو جاوے او دا جنازہ نہیں پڑھنا, ولا تقم علی قبرہ, اور اس کی قبر پر کھڑا نہیں ہونا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے نال آپ نے بیان فرمایا, جنازہ پڑھایا اور اس کو مسلمانوں نے جنازے پڑھائے اور قبراں تے حضور علیہ السلام نے قیام فرمایا. تو قرآن نے بھی میت کا حق کیا ذکر کیتا, جنازہ پڑھنا, او دے تو بعد قبر تے جا کے استغفار کرنا اور انہوں دفن کرنا. دعا بعد الجنازہ دا قرآن پاک کی اس آیت کے اندر کوئی ذکر نہیں. اگر قرآن پاک اس جگہ کے اندر دعا بعد الجنازہ ہوندی, قرآن پاک ترے حکم دیندا. پہلا حکم ہے دیندا, اے نبی تو اس کسے منافق دا صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھنا, جنازے تو بعد وہ واسطے دعا بھی نہیں کرنا, اور پھر قبر سے جا کے وہی قبر سے بھی نہیں کھلونا. اور چونکہ مقام تفصیل ہے نہیں ہے اور نئی مقام تفصیل ہے, نئی جو ہے تفصیل کا تقاضا کرتی ہے, تو اتنے السکوت فی معرض البیان بیان, وہ سکوت اس بات کا بیان ہے کہ دعا بعد الجنازہ نہیں ہے, قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوا. اور مولانا صاحب نے جو گلاں کیتیاں نے تواڈے سامنے وہ صرف ایک ایسے انداز کے اندر کیتیاں, پھر میں کچھ آکھاں گا تو ساڈے صدر صاحب جڑے نو محسوس کرن گے, وہ ایسے انداز میں کیتیاں نا ایک نامناسب انداز کے نام. یہ مولوی صاحب نے نہیں کیتا ٹٹی دے ویلے تسی ٹٹی دے اس وقت ناپاک ہوندے ہو. کیا مولانا صاحب میں جو ناپاکی کا ذکر تسا خود چھیڑیا ہے, تسی ناپاک نہیں ہوندے جو جی یہ نہیں ہوندے ناپاک غلط نہیں کرتے. میں یہ کیا سی کہ جس طریقے نال تسا اپنی تقریر نو آپ تخصیص کیتی, تسا آخیا فلانا فلانا وقت دے وچوں مستثنا ہے, تو جس طرح وہ وقت مستثنا ہے اسی طرح دعا بعد الجنازہ دا وقت مستثنا ہے. میں تواڈے کو سوال کیتا سی کسے تفسیر دا حوالہ تسا نے پیش نہیں کیتا. باقی جڑی آیت تسا ہن اضافے نال پڑھی ہے, اس آیت دے اندر کوئی جنازے دا ذکر ہے؟ اس آیت کے اندر اذا فرغت من الصلاۃ المکتوبہ, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تو نماز مکتوبہ تو فارغ ہو, فانصب الی ربک, دعا تو پھر دعا دے نماز مکتوبہ ہوں تہاڈا تسی میرے کو پوچھ سکتے ہو نماز مکتوبہ کیا ہے؟ یہ ہدایہ ہے. اگر یہ حنفی نے اور فقہ نو مندے نے حوالہ کڈو نا, یہ ہدایہ ہے. ہدایت کے اندر لکھا پیا ہے نماز جنازہ نماز مکتوب نہیں ہے, نماز جنازہ نماز مکتوب نہیں ہے. اے مسئلہ لکھا پیا ہے جنازہ مسجد وچ نہیں پڑھنا. صاحب ہدایت دلیل دیندا ہے کہ لأنہ بنی علی اداء المکتوبات, اس واسطے جنازہ مسجد وچ نہیں پڑھنا کہ مسجداں مکتوبہ نماز دے واسطے بنائیاں گئی ہیں. تو مکتوبہ نماز وہ نماز ہے جس کا ٹائم معین ہے, جس کا وقت مقرر ہے, اور جنازے کا کوئی ٹائم مقرر نہیں. جنازہ نماز مکتوبہ نہیں. اصطلاح فقہاء کے اندر نماز مکتوبہ نہیں ہے. اور پھر تواڈے مولوی نعیم الدین صاحب اے لکھتے نے اسے اتنے حاشیہ, اسے آیت اتنے حاشیہ لکھتے نے. وہ لکھتے ہیں جی کہ دعا بعد نماز مقبول ہوتی ہے. اس دعا سے مراد آخر نماز کی وہ دعا ہے جو نماز کے اندر ہو, یا وہ دعا
اس مضمون کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی فائدہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور میرے جواب دیو اس بات کا، اگر ان آیتوں کے تقاضے میں یہ ہے تھی پھر اس آیت کے اندر اس کا ذکر آنا چاہیے تھی جیڑی میں پڑھی ہے لا تسلے والی، اس واسطے ثابت ہو گیا کہ نماز جنازے تو بعد دعا دا کوئی ذکر قرآن کے اندر نہیں، اور کس طرح ذکر قرآن وچ نہیں، محمد رسول اللہ دے ارشاد وچ نہیں، اس نو ایجاد کرنا، حضور دے دین دا مقابلہ کرنا ہے، حضور علیہ السلام دے دین سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ اجیب دعوت الداعی زادانی، قرآن ہے اگر تھی آدھے کہ میں دستے ہوں قرآن سے دسنے لگ پے اجیب دعوت الداعی زادانی 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 زادانی، میں دعا مننا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جدوں بھی دعا کر۔ مولانا صاحب نے پھر کوئی مناسب وقت کا ذکر فرمایا ہے کہ مناسب وقت دعا ہو سکتی ہے۔ وہ تقریر تو ساری میرے بارے کی تھی، میرے حصے کی جانا مناسب ہونا تھی، طرف کر دے بندی کی آدھے مناسب وقت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دعا کر لو۔ مسلمانوں میں مناسب ویلا ہوتا ہے کہ نہیں؟ گل تو میرے حق ہو گئی۔ مولوی صاحب من گیا بھائی قرآن نے آخیا بھائی مناسب ویلے دعا کر لو، مناسب ویلے خاموش ہو جاؤ، بولو نہیں کوئی، بولو نہیں، سنو دیکھو فیصلے ہوں گے۔ قرآن نے آخیا، مولوی صاحب کہندا بھائی زیادہ من ہے تو جدوں بھی چاہیے تو دعا کر میں مننا۔ وہ مولوی صاحب آندا بھی مناسب ویلے دا مراد ہے۔ مسلمانوں جنازے نو جس طرح ویلے ہونے تو غیر مناسب ویلا ہوتا دعا کرنا۔ تو مولوی صاحب اور ایک مہینہ آخر کدے بھی پلید ہوں جی، مولوی صاحب اس نہیں ہوں پلید ہوں گے، لیکن کوئی جنازے کے میرے سپریٹ نہیں سانو نہیں پتا بھی کوئی بندے پلید کدے ہوں گے۔ اینا مسلمان ہے جو پوری دنیا کے مسلمان ہیں جو بندے کوشش کرتے ہیں بھائی زیادہ اچھا وضو کریں، پاکیزہ کپڑے ہوں، جنازے نہ شام مناسب وقت، مناسب وقت کی تعلیم میں ہے، یہ ٹائم ہے مناسب وقت کی تعلیم میں۔ اس سے زیادہ مناسب کیا ٹائم ہوگا کہ ایک میت قبر کو جا رہا ہے تو اس کے لیے دعا نہیں کرتا؟ اتنا بڑا گھاٹا ہے۔ مولانا بہت آگے جا رہے ہیں، بڑے کامیاب ماشاءاللہ مناظر ہیں، میرے بڑے محترم ہیں، میں نے ان کے بارے میں کوئی غلط لفظ ابھی تک نہیں کہا ہے، یہ دوسری بات ہے میرا حق کرنے کا۔ مولانا نے اس میں ایک قصہ چھیڑ دیا منافق کہ منافق کے لیے حضور دعا کرنا چاہتے تھے تو روک دیا حضرت عمر نے کہ حضور اس کے لیے دعا نہ کرو۔ ہم منافقوں کے ناطے پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھو کتنی غلط بات ہے، سمجھو تم اس بات کو کہ بات کہاں کی ہوتی، مولانا کدھر جلا دیں۔ وہ ایک منافق کا، وہ کافر آ، اندر واسطے روکیا جا سکتا، لیکن تسی مسلمانوں واسطے کیوں روک دو؟ کیا ہے جنہ کے جنازے سے دعائی نہیں پڑھی دے منافق ہوندے؟ سارے اپنا ہی سمجھ لو، تسی نہیں منگتے انہوں واسطے، اس واسطے نہیں منگتے کہ منافق ہوندے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا منافق کے جنازے پر کیا کیوں کرتے ہو اس مسلمانوں کی جنازوں کی دعاؤں کو؟ وہاں تو نماز پڑھنے سے روک دیا، وہاں تو نماز پڑھنے سے روک دیا کہ نماز نہ پڑھو اس کے اوپر، اور دعا کا ذکر ہی نہیں آیا، دعا کا ذکر ہی نہیں آیا۔ اگر دعا مانگنی ہوتی تو دعا کا ذکر بھی ہوتا۔ یہ ایک نئی منطق شروع ہوگی، یعنی حضور نے دعا نہیں منگی، اتنے ذکر نہیں آیا، ان دے اتنے نہیں منگی تے تائیں آدھے نے اسی بھی نہیں مانگتے۔ دیکھو نا گل کتوں کٹی مولوی صاحب نے، چونکہ اس منافق تے دعا دا ذکر نہیں آیا۔ یہ دعا منافق تے حضور نے منگنی ہوندی تو مڑ ذکر کرتا نہ اللہ، اور تائیں تو اس نے کیتا بس منافقت تے نہیں منگی تھی، مسلمانوں تے منگی تھی، مومنوں تے دعا منگی تھی۔ اور وہ جڑا جنازہ پڑھیا رسول اللہ نے وہ بھی حکمت دیتا تھا۔ مولانا تھی کتابیں پڑھو گے تو پتہ لگے گا، حضور نو سارا پتا
سرکار دو عالم جان دے ہے کہ جنازہ تو تے پڑھنا صحیح نہیں ہے، مگر ایک ہزار آدمی مسلمان ہوا جس نے کلمہ پڑھا سرکار دے جنازے اس حضور نے مصلحت دے ساتھ کا جنازہ پڑھ چھڈیا، ورنہ سرکار نے کوئی رعایت نہیں کی کہ منافق تے جنازہ پڑھے نا، تو دعا تو حضور نے منگنی ہی کی ہے، وہ تو جناز پہلے دعا تو ہوندی پہلے ممنوع ہے مشرکین میں کوئی قرض مولانا دیتے مولانا اذا تو نہیں کوئی جواب دے سکے کہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، وہ میں قبول کرنا دعا جدوں بھی منگ لو، جدوں بھی منگ لو، وہ اے جنازہ پڑھتے بھی ایک ٹائم ہی مسلمان دا یہ بھی منگ لوے اتنے بھی منگ لوے تو ان واسطے بڑا ثواب سے بڑا فائدہ ہوئے گا۔ ہو گیا مناسب وقت کا بات بھی ہوگی مولانا، وہ مناسب وقت ہے، یہ سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جنازہ پڑھن سے پیچھے اور مناسب وقت کیڑا ہونا ہے، جو اس رضی میت واسطے دعا نہ منگے، وہ تو ہر ویلے ہی دعائیں دیتا ہے، میں وہ بیچارہ تو مر گیا، ہن دعائیں دا ہی کام ہے سارا۔ حضور نے فرمایا دعا مخل عبادات، یہ خلاصہ عبادات کا اس کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا جناب ہوں آ گیا مطلب مولانا نے بڑا چنگا مناظرہ کیا، میری بھی زندگی سے ایسا مناظر نہیں رہا، مولانا ایسے چنگے مناظر نے ماشاءاللہ کہ جی میں عبارت پڑھن والا تھا وہ گئی پڑھ دیتی، اس آیت میں پڑھی آئی تو تشریح مولانا نے کی سنی اس تفسیر آیت میں پڑھی آئی کہ فیضا فرغت فانصب، اے میرے حبیب جدوں بھی نماز پڑھو فانصب، کہ مولانا نے تفسیر وہ تفسیر پڑھیا ہے کہ دعا منگو، دور مانی چ بھی پڑھنا ذرا ہے جناب، اے میری تفسیر کسی مفسر دی نہیں، اے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فکرے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس نے تفسیر فرمائی، یہ تفسیر اس فکرے دی حضرت عبداللہ بن عباس نے کی تھی، حضور دے فکرے، حضور نے جو دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ جہاں چیزاں میں تیرے کو منگنی ہیں منگیاں نے دیتیاں نہیں، ایس میرے چاچے دے پتر نو قرآن دا علم قرآن دی تفسیر دا علم دے، اس صحابی رسول دی تفسیر ہے۔ حضرت فرما دے نے حضرت عن ابن عباس اخرج ابن جریر وغیرہ من طرق عن ابن عباس انه قال اذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء۔ کہ جب نماز پڑھو تو دعا اللہ سے مردراز، مولانا کہتے ہیں یہ نماز نہیں ہے، مولانا کہتے ہیں نماز نہیں ہے، یہ نماز نہیں ہے، یہ نماز ہے کہ نہیں ہے جنازے والی، وہ اج تک کیویں آتے نے نماز جنازہ نماز نہیں آتے نے، نماز ہے کہ ہور شے، مولوی صاحب نے نماز نہیں کہ نیت ہی بدلاؤ نا لوگوں کی، یہ تو ایویں نیت کرتے ہیں چار تکبیر نماز جنازہ نماز جنازہ نماز جنازہ، مولوی صاحب نے نماز ہی نہیں ماشاءاللہ چل آنا رہے بانس نہ بجے بانس، مولانا نماز ہے، نماز ہے، یہ بھی نماز ہے، کیا ہے اگر رکوع سجدہ دے وچ نہیں ہے تو یہ نماز ہے، یہ تو لفظ صلاۃ ہے، یہ نماز ہی کہی جاتی ہے، یہ مگر بھی دعا ہوے گی، تسی مان گئے ہو کہ نماز فرضی دے بعد دعا ہونی چاہیے، میں نے بھی سنیا ہے، میرے ذہن تے نقش ہو گیا، مولانا کہندے نے نماز فرضی دے بعد دعا ہے، یہ کہہ گئے نماز فرضی دے بعد دعا ہے، یہ مولوی صاحب کہہ گیا کیونکہ عبداللہ بن عباس فرمان دے نے اللہ کا حکم ہے کہ نماز فرضی دے بعد دعا منگو، مولوی صاحب کہندے نے نماز فرضی دے بعد دعا، پر کہندے نے نماز اندے وچ سجدہ تے رکوع کوئی نہیں، اگے مولوی صاحب کہندے ہوندے آ قرآن دے وچوں کر کٹ اے تو کٹ بھئی اے فرضی او ہے جدے سے اے دعا انہاں نمازاں دے بعد جدے وچ رکوع تے سجدہ ہوے گا 10,000 روپے نا مکتوبہ ہے، یہ بھی مکتوبہ ہے، نماز مکتوبہ ہے، فرض کہتے ہیں اس کو، ہاں فرض کفایہ ہے، اس پر بھی نماز فرض کہتے ہیں، مکتوبہ کا معنی فرض ہوتا ہے، لہذا اس کے بعد بھی دعا ہوگی،
اگر اس آیت کریمہ فرضی نماز دے بعد دعا منگن دا حکم ہے جی میرا مسئلہ کہ تے میرے فریق مخالف نے تسلیم کیتا ہے کہ فرضی نماز دے بعد دعا منگی جا سکتی ہے، تو اس نماز جنازہ دے بعد بھی قرآن شریف کی اس آیت نال تے مولانا دے اقرار دے نال دعا منگنا ثابت ہو گیا۔ چار آیتاں قرآن شریف دے وچوں آئیں، عام نہ پاویں نہ آیا لیکن عام شامل ہے، حکم ہے جتنے نماز آئے گا۔ ہاں مولانا ایک اور گل کہہ گئے کہ اس نماز کے بعد کوئی یہ ثابت نہیں کہ کون سی دعا حضور نے مانگی تھی، ایک نما شوشا یہ ثابت نہیں لگتا، پتا پہ لگتا اس لیے بعد یہ ساری مولانا کی تقریر کا خلاصہ اگے بھی کئی بار انہوں نے زور مارا ہے بھائی دسو دعا کہڑی منگی تھی اتنے کہڑی حضور نے منگی ہے۔ مولانا میں اعلان کرنا تھی مینو حضور دیا 5 نمازاں دے فرضاں دے بعد 5 دعاواں دس دیو کہ اے دعاواں رسول اللہ منگتے ہیں تو ہور انہاں کدی نہیں منگی۔ الحمدللہ مصطفیٰ اما بعد، بھائی محترم عزیزو، حضرت صاحب نے اپنی کیتی کرتی ساری خوب خود ہی سوچ اس نو آپ بڈھے بندے نے گل یاد نہیں رہتی، پچھوں آیتاں پڑھ پڑھ کے زور ماری بیٹھے ہوں، اخیر آن کے من گئے بھائی جنازے کا نام کوئی نہیں ہے آیتوں کے اندر گل ختم ہو جب جنازے کا نام ہی نہیں تو تمہیں کہ تکلیف ہوئی پی ہے وخا مخا جنازے کا نام اس میں لکھنا ہی کرتے تمہیں ایڈی بھیڑ آ کیوں گئی جناب؟ جدو نماز جنازے کا نام کوئی نہیں ہے ایسا ایویں سردردی کرتے ہو، لوگوں خراب پہ کرتے ہو، ایسا پڑھ کے تھی سارا قرآن پڑھن لگ جاؤ، چھپینا کرن لگ جاؤ، وہ گل مکتی۔ اس واسطے جواب تو تصا آپ سے دیتا، بڑی مبارک ہوے تسی آپ ہی جواب دے چھڑ دیو میرے والوں، یہ بڑا اچھا کیتا۔ دوسرا تسی حدیثاں گھڑن لگ گئے ہو، حضور علیہ السلام فرمایا الدعاء مخ العبادات، حضور علیہ السلام عبادات فرمایا، حدیثاں دی اصلاح کرن لگ گئے ہو، وہ اللہ کے بندے ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرے جان بوجھ کے جھوٹ مارے حدیث گڑے میرے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بناوے، تسی تے دعا میں جی جو کچھ مرضی کرو، حضور علیہ السلام دے فرمان دے مطابق ٹھکانہ جہنم بنائی بیٹھے ہو۔ اگر توبہ نہ کرو تو پھر تو بڑا خطرناک مقام ہے۔ الدعاء مخ العبادات رہا تساں گل نو اٹکل نال پا کے ان لوگوں عوام الناس نو خراب کرن دی جی اسی منافقاں دا جنازہ پڑھتے ہیں، تسی بھاویں مرضی ہے منافقاں دا پڑھو کافراں دا پڑھو، اس گل نال کی تعلق ہے؟ میں تے قرآن پاک دے وچوں اے ثابت کیتا سی کہ قرآن نے ذکر کیتا ہے نماز جنازے دا یا پھر قیام علی القبر دا، اور دعا جنازے تو بعد دا کوئی قرآن نے ذکر نہیں کیتا۔ رہی تساں جیڑی تفسیر دی گل کیتی سی وہ میں تواڈے مولوی دی تفسیر پڑھی سی نعیم الدین مراد آبادی دی، بھائی وہ آختا ہے وہ اگو آختا ہے اس میں اختلاف ہے، اور جب اس میں اختلاف ہے تے اپنے گھر اختلاف ہے، تھی میرے سامنے کدے واسطے پیش کر دو، وہ میرے کو منا دو، آپ ہی تو اختلاف کیتی بیٹھے ہو اور میرے کو اس منا دو، تا مولوی آتا ہے اس میں اختلاف ہے، اختلاف ہے تو چھڈ دو گے، وہ کس کس کا اختلاف ہے؟ تا آپس اختلاف ہے تو کہڑے کہڑے مولوی کا کہ اختلاف ہے؟ کون آخر کہ جنازے نماز تو بعد دعا منگنی چاہیے، کون آخر نہیں منگنی چاہیے؟ یہ تو اپنے گھر کے نال تسی فیصلہ کرو۔ رہی اس آیت کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دے اندر تو میں وہ کہہ دیتا ہے تمہوں اس آیت کے بہت سارے معنی، اس آیت کا روح المانی والے نے منع لکھا ہے کہ جب تسی اپنے دنیا دیا کما کو فارغ ہو فن سب کھڑے ہو جاؤ اللہ کی عبادت کرو، اور روح المانی والے نے اس کے اندر یہ لکھا ہے، اور تفسیر کبیر والے نے لکھا ہے، بے شمار معنی اس آیت کے اندر لکھے ہیں۔ میں اعتراض کیتا سی اذا جاء الاحتمال باطل الاستدلال کہ اس آیت کو استدلال کرنے کا کوئی حق نہیں جس سے بے شمار معنی ہو، اور پھر اس آپ منیا ہے تو آپ اس کے جتنے معنی بھی ہوں اس آیت دے 100 معنی ہوئے 1000 معنی ہوئے، تسی آپ منی بیٹھے ہو دعا بعد جنازے کا اس کوئی ذکر نہیں، جب اس ذکر نہیں ہے تو تسی دعا بعد جنازہ نو پیش نہیں کر سکتے۔ اے مولانا احمد رضا خان صاحب دا فتاوی رضویہ اس سے 29 تے لکھ دین اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب کسی مسئلے کے اندر کسی آیت کے اندر کسی حدیث کے اندر احتمال آ جاوے بھائی اس کے اور بھی ڈھیر سارے معنی بن سکتے ہون
تو کوئی ایک فریق ایک معنی نو لے کے اپنی دلیل بناوے تو وہ دلیل نہیں بنا سکتا. وہ دنیا میں رضا خان کہہ گیا دلیل نہیں بنا سکتا. جے کہ محمد رضا نالوں بھی بد کے دلیل بناوے تو پھر مجدد تو ہوئے ہو تو کوئی نہ ہوا. پھر وہ کھاتے تے لیک مار تو پھر آپ دعویٰ کر اجتہاد دا. امام ابو حنیفہ دی فقہ نہیں کہ چھٹی بیٹھے ہو فقہاء نے لکھے جنازہ نہیں ہے فقہ کا ایک حوالہ نہیں پیش کر سکتے تسی معتبر کتاب وچوں اور معتبر فتاوی دے وچوں جس وچ یہ ہوئے کہ جنازے تو بعد دعائے حدیث کا ایک صحیح حدیث اور مثبت اپنے معنی کے اندر سری ایک حدیث تسی پیش نہیں کر سکتے. اس کے برعکس انشاءاللہ اسی بے شمار حدیثاں پیش کریں گے. لو تیسری صدی ہجری کے فقیہ امام ابو بکر بن حامد محاصر ابو حفص کبیر المتوفا 264 وہ لکھتے نے ان دعا بعد صلاۃ الجنازہ مکروہ دعا جنازے تو بعد مکروہ ہے. وہ بڑی صاحب کی امید لائی بیٹھے اور تو آنا ہے ثواب ہوے گا تانوں مکروہ کام کرنے نال ثواب ہوندا ہے. اج میری پھر آرام کرن نال تے اور کیا ثواب تانوں ہوندا ہوے گا اور جن مکروہ نال تانوں ثواب ہوندا ہے تے آرام نال خورے کنا ثواب تانوں ہوندا ہوے گا. ایک تیسری صدی دا امام اور پانچویں صدی ہجری کے فقیہ شمس الائمہ حلوائی المتوفا 454 وہ بھی اسی طرح لکھتے ہیں. اور بخارا کے مفتی قاضی شیخ الاسلام علامہ سعدی المتوفا 461 فرماتے لا یقوم الرجل بدعاء بعد صلاۃ الجنازہ آدمی کو جنازہ پڑھنے کے بعد دعا کے لیے قائم نہیں رہنا چاہیے. یعنی جنازہ کے بعد کوئی شخص دعا کے لیے کھڑا نہ ہو یعنی دعا کے لیے نہ ٹھہرے. اور اسی طرح 6 صدی ہجری کے فقیہ امام طاہر بن احمد بخاری برقسی المتوفا 542 فرماتے ہیں لا يقوم بالدعاء في قراءة القرآن لأجل الميت بعد صلاة الجنازة وقبلها. جنازے تو بعد دعا کے واسطے اور قرآن پڑھنے واسطے اسے آدمی نے انتظار نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ اس واسطے کہ محمد رسول اللہ نے ارشاد ہے اسرعوا بالجنازہ جنازہ ہو جان تو بعد میت نو جلدی جلدی لے جاؤ اور قبر کے اندر دفناؤ. اگر وہ نیک بندہ ہے اس نو جلدی دینا اپنے ٹھکانے پہنچنا چاہیے اس کو اپنی باغ و بہار کے اندر جانا چاہیے. اور اگر وہ برا بندہ ہے تو ہمیں اپنے موڈے کو اس نو جلدی دینا اتار دینا چاہیے. محمد رسول اللہ فرمانے اسرعوا اور مولی صاحب عاشق رسول اللہ دیکھے سرکار تو عالم کا ارشاد بنیے یا ہے بولی صاحب کا ارشاد بنیے ایک اگر تھی آپ ہی کرو تو میری گزارش ہے کہ سرکار تو عالم کا ارشاد بننے ساری دو جہان کی نجات ہے اور مولوی صاحب دے ارشاد نہ مننے ساری کامیابی ہے. کہ محمد رسول اللہ کی مخالفت کے راہ سے سانو لائی بتا جی. اور میں اذا ماذا میں سال پوچھا سی وہ نہیں بیان کیتا تو مڑ مڑ کے اسی آیت نو پڑھی جاندے. اگر آیت پڑھن دے نال مسئلہ ثابت ہوندا ہے تو میں بھی پڑھدا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تسی اللہ تعالی دے نال محبت کرنا چاہندے ہو فاتبعونی تسی میں محمد رسول اللہ دے پیچھے پیچھے آؤ. جتھے میں دعا منگا منگو جتھے میں نہ منگا نہ منگو. جنازے تو بعد میں نہیں منگی تسی بھی نہ منگو. یحببکم اللہ تہاڈے نال اللہ محبت کرے گا. وہی صاحب قرآن پہ اس طرح ہے بولنے کی ہوئی ہے بزرگوں الرسول. او لوگو اللہ کا حکم مانو اور محمد الرسول اللہ کا حکم مانو. اپنی طرف سے دین میں ایجادیں نہ کرو. یا ایھا الذین آمنو اے مومنو کتاب کی شروع ہے ایمان والے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول. رسول اللہ کو اللہ کو بدلنے کی کوشش ہو نہ کرو. جلال والا آختا ہے مفسر جلال الدین آختا ہے اے بقول و فعل گل نال تے کام نال حضور تو بدلنے کی کوشش نہ کرو. اے مولوی صاحب بدلنے کی کوشش کیا کرتا ہے کیا ہو تو جوڑ لائی بیٹھا ہے میں بڑا حضور علیہ السلام کو میں نے ایسا لال نہیں جمع تو محمد حضور علیہ السلام نے دعا نہیں منگی. ایک حوالہ ایسا پیش نہیں کر سکتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث ہو کہ جنازہ پڑھایا
جا کھڑو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا منگی ایک حوالہ پیش نہیں کر سکتے جو صریح ہوئے اور واضح ہو. اس واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو بدن کی کوشش نہ کرو اور نواں دین نہ کرو. تسی تے اس عمر دے اندر بھی لوکاں نوں کہہ لائی بیٹھے ہو گلاں بڑا کے دیاں گلاں کر دو پورا ہو گیا پتا ہے کل دکھاؤ کہ اے کفریہ عبارات ہیں پادے علماء نے سچی طور جب بحث ہو گئی ایک آدمی بول لو ایک منٹ بالکل مسئلہ تو نہ مقابلے کی گل ہوئی نا میری گزارش کرو نا کوئی وجوہات بیان کرو نا آدمی بولو ہے یہ مسئلہ ہو سادے علماء نے علماء دیا عبارتوں سے فتوا شرح کیا ہوا ہے کہ اے عبارتوں کو کیا نے اور پورے ہندوستان دے بریلوی مسلک دے علماء نے وہ تسلیم کیا ہوا ہے. وہ نام ہے حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین جس اتنے مکہ معظمہ تے مدینہ عالیہ دے علماء دے بھی دستخط ہیں کہ یہ بات ہوئی ہیں انہیں جماعت تو نہیں ہوئی ہے لہذا اس جماعت والے لوگ ہیں. میں اس کی گل کیا کرنا تھی میں تعلق پوچھنا اس قسم کا فتوا کوئی تا ابھی ہے کہ ایک عبارت کفریاں تے علماء دیوبند نے وہ عبارتوں کفریہ تے فتوے لائے ہوئے نو تے ساری نظر چ بھی آویں نو بھئی ساڈے دی کوئی عبارتاں ایسیاں نے یہ ہن تسی انہاں دے جواب وچ ایک رد پیش کرن واسطے جو کفریہ عبارتاں